کل ان کی خباستوں کا تذکرہ اور انعامات کا تذکرہ کر دیا تھا اجمالی طور پر۔ آج جو ہے اس کی اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا اس کے بعد بچھڑے کو معبود۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ یہ ان کی خباثت نمبر 1 ہے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں اس کے بعد، شاید کہ تم شکرانے ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فرق کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ایک میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے رجوع کیا تم پر۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ جلدی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ دوسری خباثت ہے ان کی، ہم نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑاکے نے اس کو پکڑ لیا، تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکرانے ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور نازل کی تم پر ہم نے من اور سلویٰ۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو رزق دیا ہے تمہیں ہم نے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا شِئْتُمْ، کھاؤ اس سے جو تم چاہو، رَغَدًا کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے کو سجدے کرتے ہوئے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُم مِّن خَطَايَاكُمْ، کہو ہمارا مطلب ہے گناہوں کو گرانا، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہاری غلطیوں کو، ہم بڑھا دیں گے نیک کرنے والے نیکیوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو، غیر الذی، اس سوائے اس میں جو نے کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، پانی مانگا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنے لاٹھی کو پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھوٹ پڑیں گے اس میں 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر انسان نے اپنے پینے کے گھاٹ کو معلوم کر لیا۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق ہے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھیلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر کہاں صبر کر سکتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کیجیے اپنے رب سے، نکالے ہمارے لیے جو پیدا کرتی ہے زمین، مِن بَقْلِهَا، اس کا ساگ، وَقِثَّائِهَا، ککڑی، وَفُومِهَا، اور اس کا گندم، وَعَدَسِهَا، مسور کی دال،
و باصلحہ اور پیاز۔ قالا تستبدلوا، فرمایا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے، اتر جاؤ اس شہر میں، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم مانگو گے۔ وضربت علیہم الذلہ، بھائی آپ نے ترجمے تو دیکھو نا، تو کس واپس گلن کرتے بیٹھے عید ویسے گپ تو نہ پڑھاؤ نا، ترجمے کو دیکھو تو ٹھیک لگے وجہ بس۔ قرآن مجید کو دیکھو، میں ترجمہ کرنے دے بیٹھے تو کہہ دے بیٹھے میں وضربت علیہم الذلہ، مارا گیا ہے اس پر ذلت اور جلاوت نہیں، اترے اللہ کے غضب سے، اللہ کی جانب سے۔ ذالک بانہم، اس لیے وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، قتل کرتے نبیوں کو ناجائز۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھنے والے اور وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور بے دین لوگ اگر ایمان لائے اللہ پر، آخری دن پر، عمل کریں صالح، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے نزدیک۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے پکڑا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہیں کوہ طور پر، پکڑو اس چیز کو جو دیا ہم نے تو قوت کے ساتھ، اور یاد کرو اس میں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم منہ موڑ گئے اس کے بعد، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، بے شک جان لیا ان لوگوں نے، جان لیا تم نے ان لوگوں کو جن نے زیادتی کی تھی ہفتے کے معاملے میں۔ ہم نے کہا کہ بن جاؤ بندر ذلیل، ہم نے بنایا ان کو عبرت ان کے جو سامنے تھی اور اس کے پیچھے نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم کو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تم مذاق کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ وقالوا ادع لنا، کہنے لگے دعا کیجیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بالکل چھوٹی ہے، اوان بین ذالک، اس کے درمیانی ہے، ففعلوا ما تؤمرون، تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کیجیے اپنے رب سے، بیان کرے کہ رنگ اس کا کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ، وہ گائے ہے زرد رنگ کی، پھاڑنے والا ہے، رنگ اس کا خوش کرنے والی ہے دیکھنے والوں کو۔ کہنے لگا دعا کیجیے اپنے رب سے کہ بیان کرے اصل حقیقت کیا ہے، بے شک گائیں ہم پر خلط ملط ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا، فرمایا کہ بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول، وہ اس نے کام نہیں کیا کہ زمین کو پھاڑا ہو یا اس نے پانی پلایا ہو زمین کو، صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ لایا تو حق کو، فذبحوہا، انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، نہ تھے کہ وہ ذبح کرنے والے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جی کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پر ڈالتے تھے، اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، بے شک اللہ ہم نے کہا مارو اس کے بعض کو بعض کے ساتھ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، دکھائے گا تمہیں آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لگو۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، وہ پتھر کی طرح بن گئے یا اس سے زیادہ سخت پتھروں میں سے، البتہ وہ ہے جسے پھوٹتے ہیں چشمے نہریں پھوٹتی ہیں، کچھ اس میں ہے جس میں
وہ پھٹ جاتا ہے اور چشمے نکل آتے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھو یہاں تک ان کی 10 خباستوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 انعامات کیے تھے اور انہوں نے مظاہرہ خباستوں کا کیا تھا۔ یہ آخری جو 2 ہیں، عام مفسرین، یہ بڑا غور سے بات سنیں، عام مفسرین اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں ایک فرق ہے۔ عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ جو انہوں نے قتل کیا تھا، گائے کے گوشت کو اس پر مارا جائے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور شیخ حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے گائے کی پوجا کی، گائے کو مقدس سمجھا، اور اس ساری سرائے کے گاوے مال کو اس نے مقدس سمجھا، تو ان کی تقدیس کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو خود ذبح کرو، اس لیے وہ ٹال مٹول کرتے تھے۔ جب انہوں نے ذبح کی تو وہ جو ان کی محبت تھی نا، وہ نکل گئی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر اس گائے کی وجہ سے زندہ ہونا ہے تو پھر اور ان کا عقیدہ گندہ ہو جاتا کہ دیکھو گائے میں تو بڑی کرامت ہے۔ یہ بات جو ہے نا مولانا حسین نے فرماتے ہیں، دیکھیں اس کے ساتھ جو قصہ بیان کیا ہے یہ نیا واقعہ ہے، اس کے ساتھ یہاں بھی از قال موسیٰ لقومہ از قتلتم، مطلب ہے کہ نیا قصہ ہے، نئی بات ہے۔ بس یہ بات اب سمجھے ذہن میں آ گئی۔ اب یہ جو ہے نا وہ مقتول کیسے زندہ ہوا، یہ تقریباً سالوں کے حساب سے گائے میں وہ ٹال مٹول کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا۔ اور اگر مقتول بہر پڑا رہے سالوں کے حساب سے، گائے کو ذبح کریں گے اور پھر اس کو ماریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ ٹال مٹول کرنے لگے، تو جو مقتول کے ورثاء ہیں، یعنی قاتلین کی طرف سے ٹال مٹول کرنا تو ذہن میں سمجھ آتا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء تو اس میں تھے نا، تو مقتول کے ورثاء جو ہے وہ انہوں نے کیوں ٹال مٹول کیا؟ ان کو جب کہا گیا کہ قتل کا پتہ چلتا ہے گائے کو ذبح کرو، تو وہ تو فوراً گائے لے آتے اور ذبح کر دیتے۔ یا خود موسیٰ علیہ السلام اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک گائے خرید کر ایک گائے لے آ کر ذبح کر کے تو پتہ کر دیتے، معجزہ دکھانے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ گائے کا ذبح کرنا ان کی محبت کو دور کرنا تھا، یہ قتل کے لیے نہیں تھا، گائے کا ذبح کرنا اس کے لیے نہیں تھا۔ اور قتل جو ہے اس کو یہ مارو، اب یہ ضمیروں کا فرق ہے۔ دیکھیں عام مفسرین یہ منع کرتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، مارو اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا بِبَعْضِ الْبَقَرَةِ، وہ کہ یہ کہتے ہیں۔ اور مولانا حسینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے، کچھ بلکہ یہ معنی ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، مارو اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا اے بِبَعْضِ نَفْسِهَا، جو مقتول پڑا ہوا ہے نا اس کا ایک یوں مارو، بہت زندہ ہو جائے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ اسی طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ کیا یہ معنی ہے کہ اللہ گایوں کو ذبح کر کے پھر مردوں کو زندہ کرے گا؟ نہیں، ایک دوسرے پر یہ لگے زندہ ہو جائے، یہ زندہ ہو جائے۔ 4 واقعات سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کے ہیں، 4 واقعات۔ ایک واقعہ یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ مردہ زندہ ہوا اور پھر اس نے بات کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے ہونے کی شکل میں وہ بات مردہ نہیں کرتا۔ تمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں اپنا۔ کچھ عرصہ میں بریلویوں کا پیر تھا، یہ بریلوی تھا، اور وہ ہمارے ماموں اور